مسلمانوں کی فکر و عقیدہ کیا ہونا چاہیے تھا وہ آج کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آج عیسائیوں کی فوج، اگر آج یہودیوں کی فوج، اگر آج اسلام دشمنوں کی فوج کسی اسلامی ملک پر حملہ آور ہو جائے اور اس ملک کے لوگ اپنے ہاتھوں میں دفاع کے لیے ہتھیار اٹھا لے، وہ سر سے کفن باندھ لے، وہ میدانوں کی طرف نکل کھڑے ہو اور وہاں کا امیر یہ اعلان کر دے کہ تم پر مقابلہ فرض ہو چکا ہے، اس وقت جہاد تم پہ فرض ہو گیا ہے، اس وقت دفاع تم پہ فرض ہو گیا ہے، تو ساری دنیا کی قوم کہے گی کہ یہ پاگل اور دیوانے ہیں، انہیں تو اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ جانا چاہیے تھا اور انگریزوں کے قدموں میں سلامی پیش کر دینا چاہیے تھی۔ یہ کہتے نظر آئیں گے۔ ملک کا، اسلام کا دفاع کرنے والے آج آپ کو غدار نظر آئیں گے۔ ذرا قرآن سے تو پوچھو، ذرا حدیث سے پوچھو، نبی کی سیرت سے پوچھو، قرآن کہتا نظر آئے گا کہ مسلمان پر اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر اسے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شرک کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا جرم ہے تو وہ کسی مسلمان کا میدان جنگ سے بھاگ جانا ہے، میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر لینا ہے۔ دو صورتیں ہیں صرف میدان سے پیچھے ہٹ جانے کی، متحرفا للقتال، یا تو وہ پیترا بدل رہا ہو یا وہ داؤ کھیلنے کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہو، او متحیزا الی فئۃ، یا وہ پیچھے اس لیے ہٹ رہا ہو کہ مرکز سے فوج آنے والی ہے، مرکز سے سپاہیوں کا اور ایک دستہ آنے والا ہے، کمک اور رسد آنے والی ہے، میں اس کے ساتھ مل کر پھر یک بارگی بہت بڑا حملہ کروں گا۔ صرف یہ دو صورتیں ہیں، یا تو پیترا بدلنے کے لیے یا اپنے پیچھے آنے والی جماعت سے ملنے کے لیے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے میدان سے پیچھے ہٹ جانے کی۔ اب ذرا سوچیے، میں کل کی بات نہیں آج کی کر رہا ہوں۔ ملک عراق کس کا ملک ہے؟ مسلمانوں کا۔ افغانستان کس کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ لیبیا کس کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ تو جب ان ممالک پر عیسائیوں کی اور عیسائیوں کے ساتھ تمام دنیا کی باطل قوتیں اکٹھی ہو کر آ جائیں، علماء سے پوچھو، فقہاء سے پوچھو، فقہ کی کتابوں میں پڑھو، تمام فقہ کی کتابیں پڑھو۔ میں خالی فقہ حنفی کی بات نہیں کر رہا، فقہ حنفی ہو یا فقہ شافعی، فقہ مالکی ہو یا فقہ حنبلی، یا فقہ سے ہٹ کر کے وہ لوگ جو اصحاب ظواہر کہلاتے ہیں، ان کی کتابیں اگر کھنگال کر دیکھو، نبی کی سیرت اور قرآن پڑھ کر دیکھو، تو اگر کوئی دشمن اذا ہجم العدو علی بلد، اگر دشمن کسی اسلامی سرحد کی طرف بڑھنے لگے، اس پہ حملہ آور ہو جائے یا اس کی طرف چلنے لگے، تو پھر وہاں کے رہنے والوں پر دفاع فرض عین ہو جاتا ہے۔ کیسا فرض عین ہو جاتا ہے؟ کالصلاۃ والزکاۃ، جیسے نماز اور زکات، کالصوم والحج، جیسا کہ روزہ اور حج، اسی طرح وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور فقہاء کرام لکھتے ہیں حتی تخرج المرأۃ بغیر اذن زوجها، یہاں تک کہ عورت نکلے گی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، والولد بغیر اذن والدیہا، اور بچہ نکلے گا اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر، والمولاہ والغلام بغیر اذن مولاہ، اور غلام نکلے گا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، والمدیون بغیر اذن الدائن، اگر قرضدار کسی پر قرضہ ہے تو وہ قرض خواہ کی اجازت کے بغیر نکلے گا، کار اس سے جا کر کے مقابلہ کرے گا۔ علماء لکھتے ہیں، فقہاء کرام لکھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ کو نہیں بتایا جاتا، آپ تک یہ بات نہیں پہنچتی، آج طلبا اور اسٹوڈنٹ کو یہ بات نہیں بتائی جاتی، نہیں ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ میں آپ حضرات کے سامنے فقہاء کی عبارت رکھ رہا ہوں، اگر اس ملک کے لوگ، اس علاقے کے لوگ، وَإِن تَكَاسَلُوا أَوْ تَعَاجَزُوا أَوْ تَهَاوَنُوا، اگر وہ لوگ عاجز ہیں، ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ دشمن کا مقابلہ کر سکے، یا اتنی قوت تو ہے لیکن وہ سستی برتتے ہیں، یا سستی میں نہیں برتتے بلکہ وہ بزدل ہیں، آگے نہیں بڑھتے، تو فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ یہ فرض عین کا فریضہ ان کے برابر والوں پر آ جائے گا۔ وَعَلَى مَنْ قَرُوبَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ حَتَّى شَرْقًا وَغَرْبًا،
یہاں تک کہ مشرق سے لے کے مغرب تک کے تمام مسلمانوں پر اس دشمن طاقت سے مقابلہ کرنا فرض عین ہو جائے گا۔ میں کام کرنے کی بات نہیں کہہ رہا، میں تو بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو پتہ تو ہونا چاہیے۔ جب ایک ایک بچے کو یہ پتا ہے کہ جس دن وہ بالغ ہو جائے گا اس پر نماز فرض ہو جائے گی، اس پہ روزہ فرض ہو جائے گا، جب ایک مسلمان کو یہ پتا ہے کہ آج کی تاریخ میں کسی مسلمان کے پاس 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے آ جائیں گے تو اس پہ حج فرض ہو جائے گا، جب ہم اسے بتائیں گے تجھ پہ حج فرض ہو گیا تبھی تو وہ حج کی تیاریاں کرے گا، جب ایک مسلمان کو ہم یہ بتائیں گے کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی آ چکی ہے یا 7.5 تولے سونا آ چکا ہے یا دونوں کو ملا کر کے 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس تجارت کا مال یا پیسہ جمع ہو چکا ہے، سال اس پر گزر چکا ہے تو اس پہ زکات فرض ہو گئی ہے، تبھی تو وہ زکات ادا کرے گا۔ ہم نے اسے بتایا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوا تو وہ زکات کیسے ادا کرے گا؟ لہذا اس آیات، اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور فقہاء کرام کی عبارت کی روشنی میں ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ 2001 میں امریکہ نے جو افغانستان سے جنگ کی، ایک ایک افغان پر ان سے مقابلہ کرنا فرض عین تھا، اور جب تک اسے باہر نہ نکال دے فرض عین رہے گا۔ عراق کے ایک ایک مسلمان پر امریکہ کا مقابلہ فرض عین تھا، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، تب تک فرض عین ہے۔ لیبیا کے مسلمانوں پر اس ناٹو کی فوج سے جو اس پہ حملہ آور ہوئی تھی، اگر وہ اندر بھی داخل نہ ہوتی، صرف سرحدوں پر آتی تو ان سے مقابلہ کرنا فرض عین تھا۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ، جسے جنگ تبوک کہا جاتا ہے، جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہے۔ ہرقل اور عیسائی مدینہ نہیں آئے تھے، مدینہ نہیں آئے تھے، صرف تیاریوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کر دیا، انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بھاری، نکلو خفاف ہلکے یا بھاری۔ مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں ہلکے و بھاری کا یہ مطلب نہیں کہ عبدالسمیع صاحب جیسے پتلے بھی نکلیں اور قاری شاہ جیسے موٹے بھی نکلیں، پتلے و بھاری سب نکلیں، ہاں یہ بھی اس میں شامل ہے۔ ہلکے و بھاری کا مطلب یہ ہے کہ غریب بھی نکلے، امیر بھی نکلے، بیمار بھی نکلے، صحت مند بھی نکلے، دل چاہ رہا ہو بہادری دکھانے والے بھی نکلے اور بزدل بھی نکلے۔ انفروا خفافا وثقالا، چاہے وہ ہلکے ہو یا بھاری ہو، وہ جو جیسے بھی ہو انہیں ہر حال میں نکلنا ہے۔ کہاں نکلنا ہے؟ کس بات کے لیے نکلنا ہے؟ کس کام کے لیے نکلنا ہے؟ ذرا یہ تو قرآن سے پوچھو جنہوں نے نہ نکلنے کی بات کی اور یہ کہا کہ گرمی بہت شدید ہے، اس گرمی میں ہم آخر کیسے نکلے؟ تو قرآن نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ کہاں نکلیں؟ آج تو میں کہہ رہا ہوں کہ نکلو میرے ساتھ میرے بیٹے کی منگنی میں۔ آیت کو توڑ موڑ کے پیش کرنے میں جا کیا رہا ہے؟ چلو نکلیں، نواب صاحب کا استقبال کرنے میں آ رہے ہیں لکھنؤ سے، انفروا خفافا وثقالا، سارے سنبل والے نکلے نواب صاحب کا استقبال کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ آ رہے ہیں ایئرپورٹ پر، وہ آ رہے ہیں ریلوے اسٹیشن پر۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مدرسہ اسلامیہ عربیہ چشم رحمت محلہ کوٹلہ سرائے ترین سنبھل کا، ساتھ ہی اس کے اساتذہ قاری محمد احسان صاحب، مولانا عتیق صاحب، مولانا سرفراز صاحب، اور ہم شکر گزار ہیں محمد تنظیم قاسمی کے جن کی دعوت پر ہم سنبھل پہنچے اور یہ مشاعرہ سوشل موبائل اپلیکیشن راکی ٹاک پر براہ راست پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ پروڈیوسر ایڈیٹر شفیق خان، پریزنٹڈ بائی راکی ٹاک۔ راکی ٹاک آج ہی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے راکی ٹاک کے اپلیکیشن، اور یہاں پر آپ کیجئے دینی باتیں، سنیے مشاعرے، نعت شریف خود ہی اپنی آواز میں پیش کیجئے، اور بھی بہت کچھ۔ جی ہاں، انعام بھی جیت سکتے ہیں راکی ٹاک پر۔ جوائن کیجئے راکی ٹاک اور بدل لیجئے اپنی دنیا۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 9997640286۔